سب سے پہلے ہم سورہ کہف کے بارے میں حدیث دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کو سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. اسے مشکات نے روایت کیا ہے. تو یہ تو اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے جمعے کے دن پڑھنے کی. اس کے علاوہ جو آیت میں پہلی جو بات ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں اللہ نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ڈیویشن نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا راستہ نعوذ باللہ نہیں ہے. یہ ایک بیلنسڈ کتاب ہے، پر حکمت کتاب ہے، اور ہر بات اس کتاب میں، ہر حکم اور تمام احکامات اس کتاب میں کلیئر ہے، کوئی بھی کنفیوژن کا باعث نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اللہ کی بات میں کوئی کمپلیکیٹڈ ایسا کلام میں بات نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ جیسا جیسا انسان قرآن پڑھتا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کو قرآن اپیل کرتا جاتا ہے. جیسے سورہ انبیاء میں آتا ہے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا اپنا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر کب انسان کو فیل ہوتا ہے؟ جتنا وہ قرآن کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے اس کا، تو اس کو اپنی لائف کی گائیڈ لائن اس میں سے ملتی جاتی. اور جتنا انسان کم تعلق قرآن سے رکھتا ہے اتنا وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. جب تک ایک گہرا تعلق نہیں ہوگا، ڈیلی بیسس کا تعلق نہیں ہوگا، قرآن کلاس کا تعلق نہیں ہوگا، تو اس وقت تک یہ کتاب مکمل طور پہ نفع نہیں دے گی. ہے تو یہ اس کی ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت جو ہے وہ نفع کا باعث ہے، لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا نفع لیتے ہیں. جو جتنا عقل مند ہے، جو جتنا متقی ہے، وہ اتنا اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا، اتنا زیادہ اس کو ایکسپلور کرے گا، اتنا زیادہ اس کے خزانے جمع کر سکے گا. تو دراصل انٹیلیجنٹ بینگز جو ہے نا وہ اس کتاب کی ورتھ کو پاتے ہیں، وہ اس کی اہمیت کو پاتے ہیں. ورنہ تو جو میجورٹی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے نعوذ باللہ، یا جنہوں نے کافروں نے ریجیکٹ کر دیا، یا جو مسلمان ہو کے اس سے بے اتنائی برتتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اتنے بڑے خزانے سے وہ محروم اس دنیا سے ہو کر اور چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات بھی یہاں بتا دی کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کا سخت عذاب، یعنی اس میں اس سے خبردار کرنے کے لیے کتاب آئی ہے، اور نیک لوگوں کو جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی خوشخبری دینے کے لیے آئی ہے. تو یہ مقصد ہے اس کتاب کا کہ تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے ڈیمانڈ کیا ہے انسانوں سے. آگے دیکھتے ہیں. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہوں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ تسلی کیوں دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، اپنی جان نہ آپ ہلکان کریں کہ اگر کفار یا مشرکین آپ کے اوپر یا قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے، دل چھوٹا نہ کریں. ریزن اس کا کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا پیغام، قرآن کا پیغام اپنی مجلسوں میں آگے پہنچاتے اور کفار کچھ ان میں سے مان کے نہ دیتے، مشرکین کی بڑی تعداد مان کے نہیں دیتی، تو آپ کو غم ہوتا، آپ کو تکلیف پہنچتی، آپ کو دکھ ہوتا، اور آپ یہ کہتے کہ پتہ نہیں میرے بتانے کے طریقے میں کچھ کمی ہے، یا میرے اندر کوئی کمی ہے کہ میں صحیح طرح سے بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں. تو آپ اس کی وجہ سے بڑا دکھ کا شکار ہوتے. دوسری بات آپ کو دکھ یہ ہوتا کہ ان کا بنے گا کیا ہوگا ان کا، اگر یہ میری بات نہیں مان رہے تو یہ کیا جہنم میں چلے جائیں گے. تو یہ چیز آپ کو تکلیف دیتی اپنے، یعنی جو بھی وہاں اس وقت جتنے بھی وہاں پہ لوگ آپ کے قوم کے موجود تھے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ اپنے آپ کو کیوں رنج و غم میں ان لوگوں کی وجہ سے مبتلا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ جو مان لیں ان کو آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، اور جو نہ مانے ان کو انذار کر دیجئے، وارننگز دے دیجئے جہنم کی آیات سے اور مختلف عذابوں سے. باقی زبردستی کسی کو مومن بنا دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لہٰذا آپ کا جو فریضہ تبلیغ ہے وہ آپ ادا کرتے رہیے. جو مان لے اس کا اپنا فائدہ، جو نہ مانے اس کا اپنا نقصان ہے. برا انجام آپ ضرور بتا دیں، متنبع کر دیں. تو یہ حقیقت آج کے بھی دائی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے لیے آسانی رکھ دی ہے کہ انسان بات کو آگے پہنچا دے. ماننا نہ ماننا جو ہے وہ سننے والے کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے. زبردستی منوانا جو ہے وہ تبلیغ کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی اس کو یہ کام زیبا دیتا ہے کہ لوگوں کو ڈنڈے کے زور پہ اور زبردستی چیزوں کو منوائے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا. ہمیں یہاں پتہ چل گیا نا کہ میرے جو امتی ہیں یا میری قوم ہے وہ مان لے. اور آپ دیکھیں ہمارے غم آج کیا ہیں. ہمارے غم جو ہیں وہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ
بڑے گھر ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، عیش ہے، آرام ہے، سونا ہے، سونا اگر کم ہے تو ہمیں غم ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یا پیسہ کم ہے تو غم ہے، گھر جو ہے وہ چھوٹا ہے تو غم ہے کہ اس سے بڑا گھر بن جائے. تو یہ تمام دنیاوی مٹیریلسٹک جو چیزیں ہیں نا، وہ بیسکلی آج لوگوں کا وہ غم بنی ہوئی ہیں، وہ ان کے لیے غم کا باعث بن رہی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ غم دیکھیں کہ کیا تھا، کہ آپ کو یہ تکلیف اور یہ دکھ تھا کہ کسی طرح میرے سارے جو امتی اور میرے قوم کے لوگ ہیں نا، وہ بس جو ہے اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ والے بن جائیں. بس یہ ان کی سب سے بڑی خوشی تھی.